اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار۔ میری شادی کو 27 سال کی عمر ہو گئی۔ شادی سے پہلے کوئی بیماری نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ بیماریوں نے گھیر لیا ہے، آنکھوں میں، انتڑیوں میں، گندم اور جو وغیرہ کی چیزیں کھانے کی پابندی ہے۔ میری بیٹی یہ بیماری کوئی شادی کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، اگر شادی سے ہوتی تو پہلے سال ہو جاتی نا۔ 27 سال گزر گئے ہیں۔ یہ حالات ہوتے ہیں، انسان کو معدے کی تکالیف ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر باقی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ معدہ جو ہے وہ ام الامراض ہے، وہ مرض کی ماں ہے، ساری بیماریاں اسی کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی قرآن پہ یقین کرتے ہوئے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد خود پانی پہ دم کر کے اسی نیت سے پی لیا کریں کہ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ شافیہ ہے، اس صورت میں شفا ہے، مجھے بھی شفا عطا فرما۔ ہمارے پاس عورتیں جو ہیں ان عورتوں کے پاس نہیں جاتی جن کا حمل گر گیا ہو یا جن کا بچہ چھوٹا فوت ہو گیا ہو، کہتی ہم گئے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اب آپ کی مرضی ہے ہندو بنے یا مسلمان بنے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ چاند گرہن میں عورت نہ جائے باہر ورنہ حمل گر جائے گا، اور حمل گرنے والی منحوس ہے، اس کی شکل نہ دیکھنا، تیرا حمل بھی گر جائے گی، اچھی بات ہے، تیرے حمل کا کیا گناہ ہے یا تیرے بچے کا کیا گناہ ہے۔ یہ سب ہندوؤں کی باتیں ہیں، لاہور پڑھ کے جھٹک دیا کرو۔ کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کو تو ڈھانپ رکھتی ہیں لیکن باقی بدن کو نہیں ڈھانپتی، کہتی ہیں صرف بالوں کے ڈھانپنے کا حکم ہے، باقی بدن کو ننگا کرنے کا حکم ہے، پھر بالوں پہ کپڑا باندھنے، قمیض بھی اتار دے، کیا اس کے بھئی حکم نہیں ہے نا آپ کو؟ کوئی جہالت کی حد ہے، یعنی جس کا بال بھی نظر نہ آئے تو اس کا باقی بدن کیوں نظر آئے؟ کوئی بات کو سمجھا کرو نا کہ عورت کا سر سے بالوں سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، سب بدن اس کا چھپا ہونا چاہیے۔ فقہاء نے تو اتنا لکھا ہے کہ اگر ولادت، دیکھیں ولادت کا کتنا نازک وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر سے ولادت ہو اور وہ بھی عورت کا اتنا کپڑا ہٹائے جتنا ضرورت ہو، یہ نہیں کہ اس کو ننگا کر دے۔ یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، عورتیں جب لیبر روم میں جاتی ہیں سب کپڑے اس کے اتار دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیٹی ہے پتہ نہیں فرزین کیا 9 سال کی ہے، 3ری جماعت میں پڑھتی ہے، اس کی یاد نہیں رہتا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ یا قوی یا متین، یا قوی یا متین کی ایک تسبیح پڑھ کے دم کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جنت سے مینڈا بھیجا گیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں، وَهَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ میں نے نہیں کھایا، کم سے کم میں تو آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں نا، جس نے کھایا اس کو پکڑو۔ اللہ کے بندے جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں کہ کس نے کھایا؟ ویسے یاد رکھو کہ مینا کی تو یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو کنکریاں مارتے ہیں نا، جو قبول ہو جائیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ بھی اٹھ گیا ہوگا، کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مینا کی خصوصیت ہے کہ مینا میں 30 لاکھ آدمی ہوتا ہے، لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے چیل اڑتی ہوئی دیکھی ہے؟ کبھی آپ کے کھانے میں مکھی پڑی ہے؟ تو اللہ نے ان کی قربانی بھی قبول فرما لی۔ اب کس نے کھایا نہیں کھایا اللہ جانے، اللہ کی مخلوق ہے۔